اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ تمام سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے اخلاق۔ ارکان خمسہ بنی الاسلام علی خمس کے بعد جو سب سے مضبوط اور سب سے طاقتور چیز ہے وہ ہے اخلاق، کیونکہ اخلاق ہی معاشرے کا حسن ہے۔ اخلاقیات جو ہمارے دین نے ہمیں سکھائے وہی دراصل معاشرے کا حسن ہے، وہ چاہے معاشرتی اخلاقیات ہوں، کمیونٹی ہوں، نیشنل ہوں، انٹرنیشنل ہوں، کہیں بھی ہوں، کچھ بھی ہوں، وہ اخلاق ہی ہیں جو ہمیں زندہ رکھتے ہیں۔ ہم ظاہری میک اپ کرتے ہیں، اچھا لباس پہن لیا تھوڑی دیر کے لیے اچھا لگیں گے، میک اپ کر لیا تھوڑی دیر کے لیے اچھا لگیں گے، لیکن اخلاق ایک ایسی بیوٹی اور ایسی خوبصورتی ہے جو ساری زندگی ہمارے ساتھ رہے گی۔ ہم مر جائیں گے، ہمارے مرنے کے بعد بھی یاد رکھا جائے گا، وہ ایک ایسی خوبصورتی ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا کہ میں تمہارے اخلاق بہتر کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ میرے نبی ہمارے اخلاق درست کرنے کے لیے آئے، ہمیں لازوال بیوٹی، ہمیں لازوال خوبصورتی دینے آئے۔ ہمارے معاشرے میں عبادت غالب ہے اور اخلاق مغلوب ہے۔ ہم نفل پڑھتے ہیں، فرائض انجام دیتے ہیں، زکوٰۃ، حج، روزہ سب کرتے ہیں، لیکن اخلاق نہیں۔ ہمیں نہیں پتہ نوکروں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، ہمیں نہیں پتہ بیوی بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، ہمیں نہیں پتہ ہمسایوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے۔ در حقیقت یہ ہمسایوں کے حقوق، یہ بیوی کے حقوق، یہ بچوں کے حقوق، شوہر کے حقوق، یہ سارے حقوق دراصل اخلاقیات ہیں جو ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ ہم نے کس کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ ہم نے ایک انسان کو انسان جیسا سمجھنا ہے، جانور کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے، وہ بے زبان ہے لیکن ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا۔ یہ سب اخلاقیات ہیں جو میرے نبی نے ہمیں سمجھائیں۔ لیکن ہم عبادات تو کرتے ہیں، فرائض انجام دیتے ہیں، لیکن اخلاقیات کو بھول چکے ہیں۔ ہمیں یہ پتہ ہے کہ کوئی مین سڑک پہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی کا روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا تو ہم نے وہاں پہ کھڑے ہو کے ویڈیو کلپ بنانا ہے، لیکن ہماری اخلاقیات ہمیں یہ تو اجازت نہیں دیتی کہ ہم اس کو اٹھا کے لے جائیں، کہیں پہ دکھا دیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہیں ہم ہی نہ پھنس جائیں۔ لیکن انسانیت زیادہ افضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک جنازہ گزرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے تو صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ یہ تو ایک کافر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان تو ہے۔ تو وہ عظیم ہستی جس کے آنے سے اسلام پھیلا، جس نے اسلام کو پھیلایا، اگر وہ ایک کافر کا اتنا احترام کر رہی ہے تو آج ہمارے معاشرے میں ایک مسلمان کا اتنا احترام کیوں نہیں ہے؟ کوئی مر رہا ہے، کوئی رو رہا ہے، کوئی بہہ رہا ہے سیلاب میں، دیکھ لیں، لیکن ہم ویڈیو بنا رہے ہیں۔ ہمیں نہیں پتہ اخلاقیات کیا ہمیں درس دیتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اپنے اخلاق اچھے کرو۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ اچھے اخلاق کیا ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اچھے اخلاق کی یہ ہے کہ جو تجھے توڑے اسے جوڑو، جو تجھے توڑے اسے جوڑو، جس سے ملنے کو دل نہ کرتا ہو، جس کا سامنا کرنے کو دل نہ کرتا ہو، جس کو دیکھتے ہی زبان تیوڑی چڑھ جاتی ہو، پیشانی پہ بال آ جاتے ہوں، اس کو دیکھ کے سلام کر۔ یہ بہت مشکل ہے۔ میرے نبی نے تو یہاں تک بتایا کہ جب جا رہے ہو راستے میں درخت آئے، دیوار آئے، اس کو سلام کرو، سلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے۔ کبھی غور کر کے دیکھیے گا کہ جس انسان کو ہم نہ بلا رہے ہوں، ہماری اس وقت عداوت چل رہی ہو، تو ہم آتے جاتے اگر اس کو سلام کریں گے تو اس کے رویے میں بڑا پازیٹیو چینج آئے گا۔ وہ کہے گا یار میں تو اکڑ میں ہوں تو یہ تو آتا جاتا مجھے سلام کرتا ہے۔ حالانکہ کیا ہے کہ ہم تو اسے یہ کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم، تم پہ سلامتی ہو، اور اگر وہ جواب نہ بھی دے گا تو فرشتے ہمیں جواب دے دیں گے۔ اور پھر دوسرا کہا کہ جو تمہیں تمہارا حق سے محروم کرے۔ 3 چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی نا، کہ یہ اخلاقیات اعلیٰ ترین اخلاقیات ہیں۔ ایک
جو تجھے توڑے اسے جوڑو، اور دوسرا جو تمہارے حق سے تمہیں محروم کرے تو اس کو اس کا حق گھر تک پہنچاؤ۔ فار ایگزامپل، اگر بھائیوں نے بہنوں کو اپنی جائیداد کے حق سے محروم کر دیا، ان کو ان کے گھر میں جانے سے محروم کر دیا، تو ان کو چاہیے کہ جب کوئی جیسے بڑی قربانی کی عید ہے اور ہم نے قربانی کی ہے تو ہم جو گوشت ہے وہ رشتہ داروں کا بھی حق ہے نا، ہم ان سے چاہے جیسی بھی عداوت ہے، انہوں نے ہمیں ہمارے حق سے محروم کیا تو ہم ان کے ساتھ ان کو حق سے محروم نہ کریں، ان کا حق ان کے گھر تک پہنچا گیا ہے۔ ایک دن ان کو شرم آئے گی، کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں شرم آئے گی۔ یہ ایک مثال دی ہے۔ تو حقوق بہت طرح کے ہیں، مخندہ پیشانی سے ملنا، کہیں پہ ملنا تو سلام لینا، ہر طرح کے اس میں حقوق آ جاتے ہیں۔ اور پھر تیسری چیز فرمائی آپ نے، جو زیادتی کرے اسے معاف کر دو۔ یہ 3 چیزیں آپ نے اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پہ بتائیں، اور یہ بہت مشکل ہے۔ معاف کر دو اس کو، جو زیادتی کرے اس کو معاف کر دو۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ اخلاق کا اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا المسلمون من لسانہ و یدہ، المسلمون من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، تم میں سے بہترین مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ ترمذی شریف کی یہ حدیث۔ اخلاق ہی تو انسانیت کا نام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو فرمایا کہ ابو ذر جس نے یہ 2 کام کر لیے نا، وہ میدان محشر میں اس جیسے انسان کوئی نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سے 2 کام ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک اپنی زبان کو قابو رکھے، اور دوسرا اپنے اخلاق کو اچھا رکھے۔ اور حضرت ابو ذر نے ایسا عمل کیا کہ آپ ہفتوں نہیں بولا کرتے تھے کہ کہیں میری زبان سے کوئی ایسا جملہ نہ نکل جائے جو کسی کو تکلیف پہنچا دے۔ تو ہم ظاہری خوبصورتی کو چھوڑیں اور وہ خوبصورتی جو ابدی ہے، جو ہمارے مرنے کے بعد بھی رکھی جائے گی، اخلاقیات، ان کو اپنائیں۔ میرے نبی نے فرمایا معاذ میں تمہیں دین کا خلاصہ نہ بتاؤں؟ تو کہا جی یا رسول اللہ بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا اپنی زبان کو باہر نکالا اور دونوں انگلیوں سے پکڑا اور کہا معاذ پورے دین کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کو قابو میں رکھو۔ دین کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ بہت سے ایسے رویے، بہت سے ایسے معاشرتی اثرات ہیں جنہوں نے ہمیں توڑ کے رکھ دیا ہے، جو ہمیں بدل دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں ایک اخلاقیات سے نہیں گرنا چاہیے، انسانیت سے نہیں گرنا چاہیے۔ قیامت کے دن جب نامہ اعمال کو تولا جائے گا تو سب سے زیادہ جس کا وزن ہوگا وہ ہوگا حسن اخلاق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے 2 عورتوں کا ذکر کیا گیا۔ ایک بہت صوم و صلات کی پابند تھی، نماز پڑھتی، روزہ رکھتی، لیکن اس کے اندر اخلاقیات نہیں تھے، تو آپ نے فرمایا یہ جہنمی ہے۔ اور دوسری عورت کا ذکر کیا گیا جو صرف فرائض پڑھتی تھی، صرف بس فرض پورے کر لیے، مگر اس کے اخلاق بہت اچھے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنتی ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا کہ اخلاق، نیکی، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ جانو۔ اگرچہ تم اپنے بھائی کے ساتھ مسکرا کے خندہ پیشانی سے ہی کیوں نہ ملو، اگر ہم کسی کے ساتھ مسکرا کے ملتے ہیں تو یہ بھی ایک نیکی ہے۔ ہمارے دین نے ہمیں قدم قدم پہ نیکیاں کرنے کی وہ دی ہے، ایک لائسنس دی ہے۔ اگر تم یہ اٹھو گے سیدھا پاؤں جوتے میں پہنو گے، سنت سے پہنو گے تو بھی وہ نیکی ہے، کسی سے مل رہے ہو خندہ پیشانی سے ملو گے تو بھی نیکی ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا خندہ پیشانی سے ملنا بھی ایک نیکی ہے، اس کو حقیر نہ جانو۔ اور پھر فرمایا تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور میں تم سب سے زیادہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہوں۔ نبی سے زیادہ بہتر کون ہو سکتا ہے؟ اور ہم آج کل کے دور میں باہر دوستوں کے ساتھ تو خوش باش ہنسی خوشی رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی گھر آتے ہیں تو بس تو کون اور میں کون، تو بیوی بچے گھر والے ان کے ساتھ بھی خندہ پیشانی سے ملنا، یہ نہیں کہ باہر تو رہنا مزے میں ان پہ خرچ کرنا اور گھر والوں کا کوئی خیال ہی نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہے۔ اور اگر ہم ایک چیز کو دیکھیں
کہ ہم اپنے ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچوں کے ساتھ پیار کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ ماں باپ کے احسانات ہم پہ بہت ہیں، بیوی بچے ہمیں پیارے لگتے ہیں، بہن بھائی ہمارے مخلص ہیں، اخلاص والے ہیں۔ تو یاد رکھیں سب سے زیادہ اخلاص والی بھی ایک ہستی ہے جس کا نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے زیادہ اخلاص والی ہستی دنیا میں کوئی ہے تو وہ ہے۔ ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دور ہو جاتے ہیں۔ کوئی ایسا عمل، بیوی آئی تو ماں باپ نے ہماری اچھے عمل کو بھی برا بنا دیا، اور بہن بھائی کہیں نہ کہیں ان کی مخلصی، ہماری مخلصی ان کو نظر نہیں آتی، تو کہیں نہ کہیں ایسا کچھ ہو جاتا ہے جو بھی سارے رشتوں سے اخلاص ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک رشتہ ہے جو مخلص ہے، اور وہ ہے آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کو اپنے آخری وقت بھی اپنی امت یاد تھی، اور آخری وقت بھی وہ امتی امتی کہہ رہے تھے، اور آخری وقت بھی انہوں نے اللہ سے یہ وعدہ لیا تھا کہ اللہ میری امت کو اکیلا نہ چھوڑنا۔ یہ اخلاص ہے کہ جب ہم مر رہے ہوں تب بھی ہمیں اپنی امت یاد ہو۔ 11 بیویوں کے ہوتے ہوئے بھی آپ کو حسن و حسین، فاطمہ، علی و مرتضیٰ کے ہوتے ہوئے بھی آپ کو اپنی امت یاد تھی۔ یہ ہے اخلاص، یہ ہے مخلصی کی انتہا، یہ ہے مخلصی کی انتہا۔ اس کو کہتے ہیں ساتھ نبھانا اور بیڑا پار لگانا۔ جب سارے لوگ ہمیں دفنا کے قبرستان میں دفنا کے چلے جائیں گے تو وہاں پہ کون آئے گا؟ آقا دو جہاں۔ میدان عمل میں جب میزان عمل لگا ہوا ہوگا تو تب ہمارے پاس کون آئے گا؟ آقا دو جہاں۔ جب پیاس کی شدت سے ہم نڈھال ہو رہے ہوں گے تب حوض کوثر پہ کون آئے گا؟ آقا دو جہاں۔ جب پل صراط کے پرکھٹن بال سے زیادہ باریک پل صراط سے گزرے ہوں گے تب وہاں پہ کون آئے گا؟ آقا دو جہاں۔ تو یہ وہ ہستی ہے، یہ وہ ہستی ہے جہاں جہاں ہمیں ضرورت پڑتی ہے وہاں وہاں یہ موجود ہوتی ہے۔ تو پھر ان سے زیادہ ہمیں کس سے محبت ہونی چاہیے؟ ہرگز نہیں۔ عقل و شعور ہمیں یہ کہتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ مخلص ذات کوئی ہمارے ساتھ ہے، اور وہ ہمارا رب، اور اس کے بعد صرف ایک ذات ہے اور وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دنیا میں ہمارے اتنے گناہ، ہم کہیں چھوٹا موٹا گناہ کر لیں تو لوگ ہم لاکھ توبائیں کر لیں، معافیاں مانگ لیں، وہ نہیں بھولتے، لیکن اللہ کے پاس جا کے ہم ایک دفعہ کہتے ہیں یا اللہ تو جانتا ہے نا میں نے معافی مانگی تھی۔ تو اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ مخلص ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہو سکتا۔ سیاہیاں مجھ میں، داغ مجھ میں، جلیں اسی کے چراغ مجھ میں، اثاثہ قلب و جاں وہی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔